اچھا جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ دا 7 یونیکلی ہیومن پوٹینشیل جن کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ ہم اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ سیلف اویئرنیس اور کانشیسنیس جو ہے، انسانی سیلف اویئرنیس اور کانشیسنیس کی کچھ خصوصیات آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ ہم آج اس سے اگلے ٹاپک پہ جا رہے ہیں جی۔ کیپ دس ان مائنڈ کہ یہ اصل میں اپنی اس اویئرنیس، اس پہچان کے حوالے سے ہے۔ ایک مٹی کی مخلوق ہے، جس طرح سے بہت ساری دوسری مخلوقات ہیں اس دنیا میں، اور وہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو ان کوالٹیز سے سرفراز ہوئی ہوئی ہے۔ یہ کوالٹیز اس کو ملی ہوئی ہیں، دے ہیو بین بیسٹورڈ اپان دس ہیومن، جو ہم آج بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے اصل میں اس چیز سے جو کنیکشن بھی تھوڑا سا ڈرا کرنا ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہماری اویئرنیس ہے اپنے بارے میں، یہ سمجھنا ہمارا کہ یہ ہے ہم اور یہ کوالٹیز لے کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ کوالٹیز ہمارے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں ہے اس دنیا میں، جس حد تک ہم جانتے ہیں کسی بھی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ تو ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ جس نے کہ آپ کو یہ کوالٹیز دی ہیں، وہ کیسا ہے۔ ہم اصل میں اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری یہ جو پوری گفتگو ہے، یہ انسان کے حوالے سے صرف ایک اپنے آپ کو پہچاننا، صرف اس لیے نہیں، بے مقصد پہچاننا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم اس خالق تک پہنچیں، اس خالق کی پہچان پیدا کریں کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا اور یہ بے پایہ کوالٹیز ہمارے اندر ودیت کی ہیں۔ میں آج جس چیز کا ذکر کروں گا جی، دیٹ از ایڈوانسڈ کوگنیٹو ایبیلٹیز۔ انسان کے اندر جو سمجھ بوجھ کی برتر صلاحیتیں ہیں، میں ان میں سے بعض صلاحیتوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر لرننگ اور اڈیپٹیبلٹی کا پوٹینشل موجود ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، کچھ بھی، آپ اپنے جانوروں میں وہ کوالٹیز نہیں پیدا کر سکتے جو اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے میں پیدا ہو جاتی ہیں آپ کے اندر، اور وہ آپ نہیں پیدا کرتے۔ آپ تو اس کے سامنے جو معاملات کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں اسی چیز کو دیکھ کے، ایمیولیٹ کر کے، آبزرو کر کے خود بھی سیکھ رہا ہے، اور اپنے اندر یہ اس کے اندر پوٹینشل ہے۔ Your dog or your cat does not have this potential. The ability to acquire new knowledge, adapt to change, and apply learned skills across different contexts. یہ انسان کی صلاحیت ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کے اندر ودیت کی ہوئی صلاحیت ہے، یہ پوٹینشل ہے اس کے اندر۔ آپ یہ پوٹینشل پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ پیدا کرنا پڑتا کہ میں اپنے بچے کو بولنا یا کچھ کرنا سکھاؤں، تو یوں سوچ لیجئے کہ وہ جو پیدا کرنا اگر آپ یہاں پہ کر سکتے تو آپ دوسری چیزوں میں بھی کر سکتے۔ اور یہ صلاحیت انسان کی اس وقت تک رہتی ہے، اس مسکنسیپشن کو بالکل کلیئر کر لیجئے، یہ صلاحیت انسان کی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس کی کانشیسنس باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان 20-22 سال یا 25 سال کی عمر تک جو بنتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے۔ انسان اگر چاہے تو اس کو بدل سکتا ہے، وہ اس کے اندر چینجز لا سکتا ہے۔ اس کی اگر جسم اس کا اور اس کی سائیکی، یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں، تو ایک چیز جو اس کے اندر کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی، وہ اس کی وہ اسپرٹ ہے، جو کہ جس کی وجہ سے یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں ہمارے اندر۔ دوسری چیز جو ہے، دیٹ از ایبسٹریکٹ تھنکنگ اینڈ ریزننگ۔ یہ جو ہماری ایبلٹی ہے، یہ صرف ہم چیزوں جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف ادھر تک ہماری انفارمیشن نہیں رہتی۔ It is the ability to think beyond concrete immediate experiences and engage in hypothetical, symbolic and conceptual reasoning. Hypothetical reasoning کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہیں کہ مثال کے اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا۔ میں نے ایک مثال کے طور پر آپ نے ایک فنکشن ارینج کیا ہے، اور اس میں آپ ہائپوتھیٹیکلی بھی چیزیں جو ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کیا ہوگا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا ہو جائے، واٹ ایف والے جو سوالات ہوتے ہیں، وہ ہائپوتھیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے۔ سمبولک ریزننگ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ جس لباس میں کر رہے ہیں، وہ لباس زبان کا لباس ہے، اور زبان ساری کی ساری سمبولک ہے۔ میں آپ کے سامنے ایپل کا ورڈ بولتا ہوں، جس کا ایپل کی اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ایک سمبل بنا لیا ہے ایپل کے لیے۔
And immediately as I speak the word apple, you know what I'm talking about. ہم جب اپنے کانسیپٹس کو اپنی انڈرسٹینڈنگس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ سمبولک لینگویج میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو میتھمیٹکس ہے پوری کی پوری یہ جو وجود میں آئی ہے یہ اصل میں اپنی ریزننگ کو سمبلز میں کنورٹ کر کے وجود میں آئی ہے جس کو الجبرا کہتے ہیں, ٹریگنومیٹری کہتے ہیں. کنسیپچول ریزننگ یہ ہوتی ہے مثال کے طور پر جس وقت ہم یہ ریزن آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ان چیزوں پر کیا فرق پڑے گا یا وہ چیزیں کس طرح سے اس کو رسپونڈ کریں گی. یہ کنسیپچول مثال کے طور پر if I tell you that if we punish our children تو اس کے نتیجے میں جو بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں بیہیویئر کنٹرول ہوتا ہے نہ کہ اس کے اندر کے پروسیسز. اب یہ دیکھیے بیہیویئر کنٹرول ہوتا ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پورا کانسیپٹ رکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ کنسیپچول ریزننگ ہے. دس انڈرپنز پرابلم سالونگ, سائنٹیفک ڈسکوری اینڈ فلوسافیکل تھاٹ. اس کی مثالیں کچھ دیکھ لیجئے, ڈیولپنگ میتھمیٹیکل تھیوریز, انٹرپریٹنگ میٹافورز اور کنٹمپلیٹنگ ایتھیکل ڈیلیماز لائک جسٹس اینڈ فیئرنیس ایٹسیٹرا. نمبر 3, ہم لینگویجز کریٹ کرتے ہیں. ہم صرف لینگویج سیکھتے نہیں ہیں, یہ جو لینگویج ہم بول رہے ہیں یہ اصل میں کریٹڈ لینگویج ہے. کچھ ہم نے لینگویجز کریٹ کی بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یعنی انسان نے یہ کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز ہیں, یا مثال کے طور پر دیر از سم تھنگ کال ایسپرانٹو. میں اس کو بہت زیادہ جانتا نہیں ہوں لیکن یہ کہ وہ دیز آر لینگویجز جو کہ انسان نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں. اردو کے بارے میں بھی مشہور ہے, آپ جانتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ اصل میں انسانوں کی جو ایک سب کانٹیننٹ میں جو ایک بڑے لوگوں کی جو آمد تھی, پرشینز, عربز, ٹرکش, یہ سارے جو تھے اس کے نتیجے میں سنسکرت ادھر کی اوریجنل لینگویج تھی. یہ ساری جو ہیں کمبائن کر کے تو ہم نے لینگویج کریٹ کی جو اردو ہے. Humans have the unique ability to create and use complex languages to communicate abstract ideas, share knowledge and build cultures. اس کے نتیجے میں ہمارے کلچرز بلڈ ہوتے ہیں. Language allows the transmission of ideas across time and space. یہ ابیلٹی ہے ہمارے اندر. پھر ہماری ایک چیز ہے جس کو ہم میموری کہتے ہیں. ہماری ایڈوانسڈ میموری سسٹمز ہیں ہمارے اندر جو کہ ہمیں دوسرے جانداروں میں نہیں دکھتے زیادہ. The advanced memory systems enable humans to retain, recall, and integrate information over time. This includes episodic memory. Episodic memory اس کو کہتے ہیں, یہ ٹرم ہے, this is for personal experiences. Semantic memory like general knowledge. آپ کو کوئی ہسٹری کا فیکٹ اگر پتہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس تاریخ میں بنا تھا, یہ ہمارے جنرل نالج کے اسپیکٹ ہیں. سیمینٹک میموری ہے ہماری. اینڈ پروسیجرل میموری, اسکلز اینڈ ہیبٹس جو ہم نے سیکھی ہیں ان کو, آپ نے اگر ڈرائیونگ سیکھی ہوئی ہے اور اچھی طرح سے سیکھی ہے تو پھر آپ بڑا عرصہ بھی اس کو چھوڑ دیں گے تو یو کین اسٹل ڈرائیو. یہ پروسیجرل میموری ہے. اس کی ایگزامپلز میں ہے ریمبرنگ یور فرسٹ ڈے آف اسکول فار انسٹنس. اف یو تھنک بیک یو کین ریمبر دیٹ دس از ایپیسوڈک پرسنل میموری. ریکالنگ ہسٹوریکل فیکٹس, دس از سیمینٹک. اور رائڈنگ اے بائک, دس از پروسیجرل. پھر ہمارے اندر we have the ability to pay attention to things and not to pay attention to things. The capacity to selectively focus on specific stimuli or tasks while filtering out distractions. Sustained attention allows for deep engagement and task completion. آپ اگر جب آپ کے اوپر کہتے ہیں نا جی کہ انگزائٹی ہوتی ہے, کبھی پریشر ہوتا ہے, ایک لیول کی انگزائٹی بڑی اچھی ہوتی ہے, یہ آپ کو فوکس کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ہم جو ٹاسک کرنا ہے اس کو پورا کر لیں. اس کے اندر concentrating on writing a report in a noisy environment for instance, or practicing mindfulness to improve focus. This is what we can do. These are the potentials that we have in us. The next is executive functions. ہماری جو cognitive processes ہیں higher level کے that manage and regulate thoughts and actions to achieve goals. These functions are critical for adapting to complex situations. اس میں 4 ہے بنیادی طور پر. ایک ہمارا جو فنکشن ہے وہ ہے پلاننگ کا, ہم پلان کر سکتے ہیں. The ability to set goals, anticipate obstacles, organize resources. دوسرا ہے ڈیسیجن میکنگ کا.
choosing the best course of action among multiple alternatives based on analysis and judgments. Here है problem solving, the capacity to identify, analyze and resolve challenges effectively. اور ایک بڑا اہم ایگزیکٹو فنکشن ہمارا ہے جس کو کہتے ہیں انہیبیٹوری کنٹرول. انہیبیٹوری کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی امپلس پیدا ہوئی ہے تو آپ اس امپلس کو روک سکتے ہیں. یعنی یہ عام طور پر جانوروں میں، دوسرے جانداروں میں ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر چاہیں، اور یہ ہمیں ایک ہائر لیول بینگ بناتی ہے چیز، کہ ہم اگر چاہیں تو اچانک بیٹھے ہوئے آپ کو ہو سکتا ہے ایک دم خیال ہے کہ یہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ نہ ڈیولپ ہو انسان کا تو وہ بڑا امپلسولی اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ کنٹرول. اور میں نے جس طرح عرض کیا تھا یہ سارے پوٹینشیلز ہیں، ہم ان کو چاہیں تو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پوٹینشیلز اگر نہ ہوتے تو ہماری محنت اس میں کوئی کام نہیں آتی. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی جانور میں نہیں آپ پیدا کر سکتے. اس کے بعد ہے سوشل اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. ہمارے اندر یہ بھی بہت زیادہ ہے. دی ایبلٹی ٹو ریکگنائز, understand and manage one's emotions while empathizing with and influencing others. This skill is essential for effective interpersonal interactions and leadership. اور سوشو کلچرل انٹیلیجنس یہ ہے کہ اٹ از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ نیویگیٹنگ کمپلیکس سوشل انوائرمنٹس انکلوڈنگ کلچرل نارمز, گروپ ڈائنامکس اینڈ انٹرپرسنل ریلیشنشپس. اور فائنلی اس میں جو چیز ہے دیٹ از میٹا کوگنیشن. میٹا کوگنیشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر کے پروسیسز کو بھی جان سکتا ہوں. دا کیپیسٹی ٹو تھنک اباؤٹ ونز اون تھنکنگ پروسیسز, enabling self-awareness, self-regulation, and reflection. It refers to the ability to reflect on, monitor, and regulate one's cognitive processes such as learning, problem solving, and decision making. Metacognition involves being aware of how you think, understanding your mental strengths and weaknesses, and using that awareness to improve your performance. یہ ہماری ایڈوانسڈ کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں جی، جو میجر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے علاوہ بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ وہ بہت میجر والی ہیں جن سے کہ ہم بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں باقی تمام جانداروں سے. اب جو چیز آپ کے لیے چیلنج ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ کوالٹیز ہیں، ایک مٹی کی مخلوق ہے، اس دنیا کی، اس زمین کے اندر سے پیدا ہوئی ہوئی جس طرح باقی جاندار پیدا ہوئے موسٹ پرابلی، اور اس کے اندر یہ کوالٹیز بھی موجود ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ شوڈ میک اس پونڈر, ڈیلیبریٹ کہ ہم جس خالق کی طرف بڑھ رہے ہیں اس خالق کی کیا صفات ہیں. اگر میرے اندر اس نے یہ پوٹینشیلز رکھے ہوئے ہیں تو وہ خود کن صلاحیتوں کا حامل ہے. دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو پونڈر. اور انشاءاللہ اس کو چل کے آگے ہم جب بڑھیں گے تو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان مور ڈیٹیل، اور اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اب اس کو اس کی پسند کے مطابق، جیسا کہ اس نے اپنا تعارف کرایا ہے، اس طرح سے پہچانے. میں ادھر اپنی بات آج کے لیے روک رہا ہوں جی. Now I'm available for any questions that you might have or any comments.